جرمنی میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں جہاں مسلمانوں کو رہنے کی اجازت نہیں ہے. بھئی آپ کیسے رہتے ہیں؟ میں فلاں جو ہے وزیر ہے فلاں بندہ اس کے ساتھ ڈرائیور ہوں, اس نے مجھے اپنے وہیں رہائش دی ہوئی ہے. بھئی مسلمانوں کو وہاں کیوں نہیں چھوڑتے؟ حضرت یہ مسلمانوں کے بارے میں وہاں مشہور ہے کہ جہاں رہتے ہیں وہاں گندگی پھیلاتے ہیں. گھر کے باہر کچرا پھینک دیا, یہ نہیں کہ خاص جگہ کچرا پھینکیں, جہاں چاہا وہاں گندگی پھیلا دی. اس لیے مسلمانوں کو اپنے علاقے میں نہیں رہنے دیتے وہ لوگ. حضرت فرمان لگے, میں نے اس سے بتایا کہ جب مسلمان صحیح معنی مسلمان تھا تو یہ یہودی یہ عیسائی مسلمانوں کے پڑوس میں رہنے کی ترسا کرتے تھے, کاش کسی بھی مسلمان کا ہمیں پڑوس مل جائے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا. کسی وجہ سے اس کو اپنا مکان فروخت کرنے کی ضرورت پڑ گئی. اس نے اپنے مکان کی قیمت لگائی 2000 دینار. لوگ آتے تھے دیکھتے تھے, بھئی مکان تو ٹھیک بنا ہوا ہے لیکن اس کی قیمت زیادہ ہے, زیادہ سے زیادہ 1000 دینار ہونی چاہیے, یہ بندہ 2000 دینار کیوں لے رہا ہے؟ لوگوں نے اس سے پوچھا, بھائی آپ کی جو مکان کی مارکیٹ ریٹ ہے وہ تو 1000 دینار سے زیادہ نہیں ہے, آپ زیادہ کیوں لے رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا, آپ لوگ ٹھیک کہتے ہو, میرے مکان کی جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ تو 1000 سے زیادہ نہیں ہے, لیکن دوسرا 1000 دینار میں عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کو لینا چاہتا ہوں. کتنا بہترین پڑوس چھوڑ کے میں جا رہا ہوں. اس زمانے میں ہمارے پڑوسوں کی قیمتیں لگا کرتی تھیں, اور آج ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہے, حتیٰ کہ اپنے بچے ہمارے ہم سے پریشان ہیں. ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ والد سے اس کی اولاد پریشان ہے, شوہر سے اس کی بیوی پریشان ہے. والد گھر میں آتا ہے شام کو, بچے سہم جاتے ہیں, بیوی سہمی ہوتی ہے, کوئی ایسی بات نہ کر دے جس سے جھگڑا پیدا ہو جائے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے, آپ ہنستے مسکراتے گھر میں تشریف لاتے تھے اور اونچی آواز کے ساتھ سلام کیا کرتے تھے. آپ بتائیے, جس گھر میں اس کا گھر کا سربراہ ہنستا مسکراتا ہے اور سلام کرے, کیا اس گھر میں کوئی جھگڑے پیدا ہو سکتے ہیں؟ وہاں تو کوئی جھگڑے نہیں پیدا ہو سکتے. جھگڑے وہی پیدا ہوتے ہیں جہاں باہر کی ٹینشن بندہ اپنے گھر میں لے آتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, ایک دفعہ میرے درمیان اور آقا علیہ السلام کے درمیان کسی بات پر تکرار ہو رہی تھی, اس لیے کہ بیوی وہ بات کر سکتی ہے جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے. فرماتی, اتنے میرے ابا حضور ہمارے گھر کے دروازے سے تشریف لائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا, صدیق ذرا آؤ, ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کر دو. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں, جب میرے ابا قریب آئے تو نبی علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا, عائشہ ابا کو بات تم پہلے بتاؤ گی میں پہلے بات بتاؤں؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہے, میں کچھ موڈ میں تھی تو میں نے کہا آپ ہی بتا دیں, لیکن ٹھیک ٹھیک بتانا. فرماتی, جیسی میں نے کہا نا آپ بتا دیں ٹھیک ٹھیک بتانا, اتنے میں میرے ابا نے مجھے تھپڑ لگا دیا. عائشہ کیسی بات کر رہی ہو, اللہ کے رسول ٹھیک نہیں بتائیں گے تو اور کون ٹھیک بتائے گا؟ فرماتی, جیسی مجھے جو ہے تھپڑ لگا تو میں نبی اسلام کے پیچھے چھپ کے کھڑی ہو گئی کہ دوسرا تھپڑ مجھے ابا نہ لگا دیں. نبی اسلام نے فوراً فرمایا, ہو صدیق تم نے کیا کر دیا, تجھے میں نے تو مارنے کا تو نہیں کہا تھا نا, فیصلہ کرنے کا کہا تھا. اچھا تم چلے جاؤ, ہم دونوں میاں بیوی خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں. فرماتی ہیں, جیسے میرے ابا دروازے سے باہر نکلے, نبی اسلام نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں, جب نبی اسلام خوش ہوتے تھے تو مجھے حمیرہ کے نام سے پکارتے تھے. میری طرف دیکھا اور فرمایا, حمیرہ دیکھا نا, اس بابے کے دوسرے تھپڑ سے میں نہیں بچایا نا. فرماتی ہیں, اتنے پیارے انداز کے اندر نبی اسلام نے فرمایا کہ میرا سارا غصہ دور ہو گیا. کتنے اچھے انداز کے اندر گھر والوں کی تربیت ہوتی ہے, اور ہماری گھر والی یہ کوئی بات کر لے, ہماری کیا حالت ہوتی ہے, ہمیں اتنا غصہ آ جاتا ہے. تجھے شرم نہیں آتی ہے, تو خاوند کے ساتھ کیسے باتیں کر رہی ہے, تجھے پتہ نہیں ہے خاوند کے کتنے حقوق ہیں. وہ سارے فضائل جو خاوند کے بارے میں ہوتے ہیں اس وقت یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور بیوی کے حقوق ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتے. نہیں, جب ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی گھر کی بہترین بن جائے گی, ہماری زندگی باہر کی بہترین بن جائے گی. اللہ رب العزت سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.